قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کے داڑھی کے بال ان کے آنسو سے بھیگ جاتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہو تب تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، لیکن جو اس سے نجات نہ پایا اس کے لیے آگے کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہو جائیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک چیز اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھی۔ اب جب ایک نیک بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، اے عبداللہ، جتنے بھی لوگ میرے سینے کے اوپر چلتے تھے تو مجھے ان سب میں سب سے زیادہ پسند تھا اور میں تیرا بہت سمے سے انتظار کر رہی تھی، اب تو مجھ میں آ گیا ہے تو اب تو میری مہمان نوازی دے۔ اور پھر مردے کی نظر قبر میں جہاں تک بھی جاتی ہے اس کے لیے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی کھول دی جاتی ہے۔ لیکن وہی جب دوسری طرف ایک گناہگار بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، کنتلا ابغض من یمشی علی ظہری الیہ، کہ جتنے بھی لوگ میرے سینے کے اوپر چلتے تھے تو مجھے ان میں سب سے زیادہ ناپسند تھا اور میں بہت سمے سے تیرا انتظار کر رہی تھی، اور جب آج تو میرے اندر آ گیا ہے تو اب تو میرا غصہ دیکھ، میرا عذاب دیکھ۔ اور اس کے بعد قبر اس گنہگار شخص کو اتنی زور سے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ پسلیاں آپس میں اس طرح سے گھس جائیں گی۔ پھر اس کے بعد قبر میں دو فرشتے آئیں گے جن کا نام منکر اور نکیر ہے، جن کے بارے میں بتایا گیا ہے، ابصرہم کالبرق الخاطف، کہ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی، وَأَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ، ان کی آواز گرجتی ہوئی بجلی کی طرح ہوگی، وَأَنْيَابُهُمَا كَالسِّحَاسِ، ان کے دانت بیل کے سینگوں کی طرح ہوں گے اور ان کے بال پیروں تک پہنچ رہے ہوں گے۔ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان کی دوری اتنی ہوگی کہ اگر کوئی شخص ایک کندھے سے دوسرے کندھے کی اور جانا چاہے تو اس کو 3 سے 4 دن لگ جائے۔ منکر اور نکیر کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہ ہوگا سوائے مومنوں کے۔ منکر اور نکیر ہر مردے کی قبر میں جائیں گے اور ان کے پاس اسٹیل کا ایک ہتھوڑا ہوگا، وہ ہتھوڑا اتنا بھاری ہوگا کہ اگر پوری دنیا کے جنات اور انسان بھی مل کر اسے اٹھانا چاہے تو اٹھانا تو دور، اسے ذرہ برابر ہلا بھی نہیں سکتے۔ منکر اور نکیر جب کسی گنہگار بندے کی قبر میں جائیں گے تو اس طرح جائیں گے کہ اس گنہگار بندے کی ہڈیاں چٹکنے لگیں گی اور ان کے غصے غضب کو دیکھ کر گنہگار شخص پر بے ہوشی طاری ہونے لگے گی۔ منکر اور نکیر ہر مردے سے 3 سوال پوچھیں گے۔ پہلا سوال، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یا ھذا عرف مکانک، پہچانو تم کہاں ہو، ادھر ادھر دیکھو، دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب تم قبر میں ہو، تو اب تم ہمیں بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ان سوالوں کے جواب آسانی سے دے دے گا، بلکہ ان سوالوں کے جواب وہی مسلمان دے پائے گا جس نے اس دنیا میں اللہ کی مانی ہوگی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہوگی، اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہوگی، نہ کہ اپنے نفس کی مانی ہوگی، نہ کہ اپنی خواہشات کی مانی ہوگی، نہ کہ اس دنیا کی مانی ہوگی۔ لیکن دوسری طرف کافر اور وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جنہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن نہ اس دنیا میں اللہ کی مانی نہ اپنے دین کی مانی، تو وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے اور وہ کہیں گے لا ہا لا ادری، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب منکر اور نکیر ان سے دوسرا سوال کریں گے، ما دینکا، تمہارا دین کیا ہے؟ اب جو شخص اس دنیا میں اسلام کے مطابق اپنی زندگی مکمل کرتا رہا ہوگا تو وہ ان سوالوں کے جواب آسانی سے دے دے گا، لیکن دوسری طرف وہ مسلمان جنہوں نے اس دنیا کی زندگی اللہ کے مطابق نہیں گزاری، اپنے دین کے مطابق نہیں گزاری، وہ اس سوال کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے۔ تو اب جیسے جیسے منکر اور نکیر اپنے سوال پوچھیں گے تو خوف کی وجہ سے اس گنہگار بندے کا دل اندر سے پھٹتا جائے گا کہ اس کو اپنی آخری منزل اور اس کا عذاب یعنی جہنم اپنے قریب آتی ہوئی دکھ رہی ہوگی۔ جب منکر اور نکیر اس سے تیسرا اور آخری سوال کریں گے، من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اب پہلے کی طرح ہی ایک مومن جس نے اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا، ان کی سنتوں سے محبت کی، تو اس کے لیے ان سوالوں کے جواب دینا بہت ہی آسان ہوگا۔ لیکن دوسری طرف وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس نے اس دنیا میں کلمہ تو پڑھا لیکن یہ جاننا ہی نہیں چاہا کہ ہمارے نبی کون ہے، نہ ہی اپنے نبی کی سنتوں سے محبت کی، نہ ہی اپنے نبی کے احکامات کو مانا، تو وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائے گا۔ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی بجائے ایسے لوگوں کو فالو کرتے رہے، ایسے لوگوں کو رول ماڈل بناتے رہے جن کا دین سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا، تو وہ گنہگار شخص اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اور پھر منکر اور نکیر جون سا ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، اس ہتھوڑے سے اس گنہگار شخص پر اتنی زور سے ماریں گے
कि उसकी पूरी कब्र में चिंगारियां फैल जाएंगी। अब उस शख्स से मुनकिर और नकीर कहेंगे ऊपर देख। जब वो ऊपर देखेगा तो उसके सामने जन्नत का दरवाजा खुल चुका होगा और फिर वो जन्नत को देखेगा, जन्नत की नेमतों को देखेगा और फिर उससे कहा जाएगा, ए अल्लाह के दुश्मन, ये तेरी मंजिल होती, ये तेरा मकाम होता अगर तू दुनिया में अल्लाह की मानता, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानता, अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की कसम खाई और फरमाया कि उस वक्त मुर्दे को जो पछतावा होगा वो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा पछतावा होगा, क्योंकि उस वक्त वो जन्नत को अपने आप से दूर होता हुआ देख रहा होगा और जहन्नुम और उसके अजाब को अपने करीब आता हुआ देख रहा होगा और वो जानता होगा कि अब उसके साथ कैसा दर्दनाक और खौफनाक अजाब होने वाला है। उसके सामने जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसकी कब्र में जहन्नुम की आग और गर्मी घुसती जाएगी जो उसको जलाती जाएगी, वो भी उस वक्त तक जब तक कि कयामत ना आ जाए। और फिर इन 3 सवालों के बाद एक सदा लगाई जाएगी, एक आवाज लगाई जाएगी कि इस शख्स को जहन्नुम के कपड़े पहना दिए जाए और फिर उस गुनहगार शख्स की कब्र में एक शख्स दाखिल होगा और वो कहेगा मुबारक हो, मुबारक हो। तो वो गुनहगार शख्स कहेगा कि किस चीज की मुबारक, यहाँ कब्र में मुझे अजाब दिया जा रहा है। तो वो खौफनाक शख्स बोलेगा कि उस मकाम की मुबारक, उस तकलीफ की मुबारक जो तूने अपने हाथों से अपने आप चुना है। अब वो गुनहगार शख्स उस खौफनाक आदमी से पूछेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा मेरे लिए बुरी खबर लेके आया है। वो खौफनाक शकल वाला आदमी कहेगा कि मैं तेरे वो बुरे अमाल हूं जो तू दुनिया में करता था। अल्लाह ने आज मुझे जिस्म अता कर दिया है ताकि तुम देख सको कि जिन अमाल को करने में तुम्हें बहुत मजा आता था, बहुत लज्जत आती थी, वो असल में कितने खौफनाक और बदबूदार है। और जब गुनहगार शख्स उस खौफनाक शकल वाले आदमी को देखेगा, उसकी गंदी बदबू को सूंघेगा, तो वो समझ जाएगा कि अब उसका ठिकाना जहन्नम है और फिर वो रोएगा, चिल्लाएगा कि बदले का दिन कभी ना आए, कयामत का दिन कभी ना आए, क्योंकि वो जानता होगा कि जो अजाब उसको कब्र में दिया जा रहा है उससे बहुत ज्यादा बुरा अजाब उसको कयामत के दिन जहन्नम में दिया जाएगा। अब उसके बाद उसको कब्र में अंधा और बहरा अजाब होगा। अंधा और बहरा अजाब यानी जब फरिश्ते उसे हथौड़ों से मार रहे होंगे, वो ना तो उसकी तकलीफ को देखेंगे और ना ही उसकी चीखों को सुनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ उसको तकलीफ पे तकलीफ देते जाएंगे, अजाब पे अजाब देते जाएंगे, वो भी कयामत तक। बताया गया है कि जिस हथौड़े से उसे मारा जा रहा होगा वो अगर दुनिया में किसी बड़े पहाड़ पर मार दिया जाए तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए और जब उस शख्स को मारा जा रहा होगा तो उसकी चीखें जिन्नात और इंसान के अलावा दुनिया की हर मखलूक सुन रही होगी। फरमाया गया है कि 99 अज़दा उस शख्स की कब्र में छोड़ दिए जाएंगे जो मुसलसल उसको डसते जाएंगे। उन सांपों का जहर इतना सख्त होगा कि अगर वो एक बार जमीन को डस ले तो कयामत तक जमीन पर कोई पेड़ पौधा ना उगे। अल्लाह अकबर। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं तो शायद आपको अपने आप से मोहब्बत नहीं है। ये वीडियो जैसे मेरे और आपके लिए जरूरी है वैसे ही और मुसलमान भाइयों के लिए भी जरूरी है। तो इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से अपने दोस्तों, फैमिली वालों और रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने अपना फेस दिखाया है। हमारे इस चैनल ग्रो इस्लाम को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद आसिफ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।